حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، کسر باقی نہ رکھی بزم ایم کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں۔ حرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ حضرات محترم، یہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ، آپ کی ولادت کا مہینہ، آپ کی پیدائش کا مہینہ، اور جس کو ہم جشن عید میلاد النبی کے نام سے جانتے ہیں۔ میں پچھلے ہفتہ بھی کہا تھا کہ سوشل میڈیا اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو فتوے باز مفتی جو سوشل میڈیا پہ نہ جانے کتنے فتوے لکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، روز تکلیفیں ہوتی ہے، لیکن فرماتے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سرکار کی آمد ہوئی تو رونے والا ابلیس تھا، غم منانے والا ابلیس تھا کہ یار وہ نبی پیدا ہو رہے ہیں، اس نبی کی آمد ہو رہی ہے جس نبی کے امتی کا یہ عالم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو 50 کا ثواب پائے گی۔ ایسے نبی پیدا ہو رہے ہیں جس کی امت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے پھلدار درخت لگا دے گا۔ ایسے نبی کی آمد ہو رہی ہے جو بات بات پر انشاءاللہ کہے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا رہے گا۔ یار جس کے امتی کے معاملات اور جن کی امتی کا اتنا بڑا کرم اور جتنے امتی کا معاملات اتنا بڑا ہے، تو بتا وہ نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، آمنہ کا چاند، عبداللہ کا لخت جگر میرے سرکار تشریف لائے ہوں گے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا۔ میرے سرکار مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے، سب کو پتہ ہے پیدا ہوئے، تو ہم اس کو جشن عید میلاد النبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اب پیدا ہونے والا ایک اور ہے، بظاہر نبی کا امتی 5 وقتہ نماز پڑھ کے پیشانیوں پر گھٹے پر گھٹا لگانے والا، پیدا ہونے والا مصطفیٰ کی امت میں، لیکن تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے نجدی عجب کھانے غرانے والے، جس کا کھاتے ہیں اسی پر غراتے ہیں۔ یار میں نے تو زندگی میں 2 ہی عید دیکھا ہے، ایک عید الفطر ہوتا ہے، ایک عید الاضحیٰ ہوتا ہے، یہ تیسرا عید کہاں سے آ گیا؟ مگر اسے کیا پتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، جمعہ کا دن تھا، حضرت آدم کا وصال ہوا تو جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن میرے سرکار فرماتے جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے۔ اب جو یہ کہہ دے کہ 2 ہی عید دنیا میں ہے، تیسرا عید کہاں سے آیا، تو ان سے کہہ دو کہ تیسرا عید تو وہیں سے آیا ہے جہاں سے دوسرے عید کو تم نے تلاش کیا ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو پھر یہ عید نہ ہوا کرتی، مصطفیٰ نہ آتے تو کائنات پہ پھر کوئی عید نہیں مناتا۔ اب ایک بات آتی، یار عید ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں،
یہ کون سی عید ہے جس میں نماز پڑھی نہیں جاتی ہے؟ یار تجھے پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے پیغمبر پر دسترخوان نازل فرمایا تو اس کو عید کا دن کہا گیا۔ پوچھو عیسیٰ سے کہ وہ کون سے نماز کا وقت تھا جس کو تم کو عید کا دن تم نے شمار کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہودیوں نے کہا تھا عمر ابن خطاب سے، عمر اگر یہ آیت کریمہ ہمارے درمیان نازل ہوتی نا تو اس دن عید کا دن مناتی۔ حضرت عمر فرماتے تم نے عید مناتا، ہم نے تو منا لیا ہے۔ فرماتے وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ تو حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں یار کسی کا اور اعتراضات یہ بھی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، تو یار وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہو؟ یار ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اب اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ وفات اس لیے ہمارے کچھ صحیح لوگ سنی صحیح العقیدہ اس کو 12 وفات کے نام سے کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے 12 وفات کہنا یہ صحیح نہیں ہے، جب بھی کہو تو آقا کی آمد 12 ربیع النور شریف کہا کرو، 12 ربیع الاول کہا کرو، 12 وفات مت کہا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کسی کے تاریخ کے حوالے سے حالانکہ علماء کثیر نے کہا کہ سرکار 12 ربیع الاول کو وصال نہیں ہوئی، اس پہ بہت سی تاریخیں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ اور ہے۔ تو مجھے کہنے دو اگر تمہارے مسئلے کے اعتبار سے اگر 12 ربیع النور شریف کو وفات کا بھی دن تھا تو تاریخ اٹھا کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کو دیکھو، دنیا کے لوگوں کو دیکھو۔ یار کتنے دن آپ کے گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے، آپ کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ کا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ کا پڑوسی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بتا کتنے دن غم مناتے ہو؟ کوئی کہے گا 40 دن، اس سے زیادہ کوئی غم نہیں مناتا۔ اللہ پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ صرف عورتوں کے لیے سوگ کا 4 ماہ 10 دن کا سوگ دیا گیا ہے، ان عورتوں کے لیے جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ پتہ یہ چلا، یہ ایک الگ تقریر ہے جس کے موضوع پر خطاب لمبی ہو جائے کہ عورتوں کے لیے کہا گیا 4 مہینہ 10 دن کے لیے، اور شوہروں کے لیے تو شوہر کے مقام کو عورتوں کے لیے میں کبھی بتاؤں گا۔ صرف عرض کرنے کا مقام یہ ہے، اور سب سے زیادہ اگر لمبی اور سب سے زیادہ اگر سوگ منانے کا دن دیا تو عورتوں پر 4 مہینہ 10 دن، اس سے زیادہ کے سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد عورتیں دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ اللہ مجھے کہہ لینے دیا جائے، آج مدینہ شریف کی سرزمین پر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور کوئی بچہ گھر میں پیدا ہو، وہ 1 سال کا ہو جائے تو گھر میں برتھ ڈے منایا جاتا ہے، 2 سال کا ہو جائے تو اس کا ہیپی برتھ ڈے منایا جاتا ہے، 3 سال کا ہو جائے تو اس میں پیدائش منا جاتا ہے۔ وہ 50 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، 60 سال کی عمر کیوں نہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ 100 سال کا کیوں نہ ہو جائے، ہر سال پیدائش کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ تو ڈپلے میں یہاں تو اس وقت حال یہ ہے کہ حال جتنا لوگ ترقی یافتہ دور میں سب کے گھر میں برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ کوئی ایسا نہ عمر دراز ہو گئی 10 سال 20 سال تک کوئی منایا نہیں ہوگا، لیکن جو ہی اب ترقی دور یار ہے، یافتہ دور ہے، سب کہتے ہیں یار میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا، یار کچھ نہیں تو کم سے کم پیدائش کی خوشی میں پیڑے تو بٹوا ہی دیا جائے، کم سے کم اگر سنی صحیح العقیدہ ہے تو فاتحہ کر لیا جائے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے نام سے برتھ ڈے کا کیک کاٹنے والے، اپنے گھر میں برتھ ڈے کا ماں باپ کے نام پر ملا یعنی برتھ ڈے منانے والے، تجھے اپنے ماں باپ اور تجھے اپنے پیدائش یعنی 10 سال کا ہو گیا تو پیدائش کی خوشی منا رہا ہے، 20 سال کا ہو گیا تو پیدائش کی خوشی منا رہا ہے، 50 سال کا ہو گیا پیدائش کی خوشی منا رہا ہے، مگر وہ جانے کائنات جس کے صدقے سے اللہ نے کائنات بنایا ہے، جس کے صدقے سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو مصطفیٰ کے صدقے سے پیدا کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک مصطفیٰ کے صدقے سے پیدا کیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے الذی جعل فی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، آسمان کو تمہارے لیے سامیانہ بنا دیا۔ اللہ یہ زمین نہ ہوتی تو پھر آدمی کا
رہنے کے لیے انتظام کیا ہوتا، یہ آسمان نہ ہوتا تو ہمارے لیے سامیانہ نہ ہوتا۔ اللہ نے یہ سب اگر بنا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے، مگر رب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے زمین دیا ہے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، آسمان دیا تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میں نے کائنات کے لیے تمہیں ہاتھ اگر پیر دیا ہے تو احسان کیا ہے، آنکھ اور زبان دیا ہے تو احسان کیا ہے، ہر چیز تمہارے لیے نعمتیں دی احسان کیا، مگر اللہ نے احسان نہیں بتلایا۔ مگر جب اپنے محبوب کو پیدا کیا تو رب ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، تم میں سے ایک نبی کو بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا زمین دینا کتنا بڑا کرم ہے، آسمان دینا کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ پیر کا تمام اعضاء کا سلامت ہونا کتنا بڑا کرم ہے، ہر ٹائم پر ہمیں اناج مل رہا ہے کتنا بڑا احسان ہے۔ مگر اتنا احسان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ جب محبوب کی آمد ہوئی تو رب ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تم میں سے ایک رسول کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا۔ بتا یہ چلا کہ جس مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے زمین عطا کی ہے، جس مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے آسمان دیا ہے، جس مصطفیٰ کے صدقے سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے عطا فرمایا، جس مصطفیٰ کے صدقے سے تمام جسم کے اعضاء عطا صحیح سلامت ہے، جب ہر چیز مصطفیٰ کے صدقے سے پیدا ہوا ہے تو پھر اس مصطفیٰ کے میلاد کا تذکرہ نہ کرے تو کیا کرے، اس میلاد کی خوشی میں مصطفیٰ کے نام کے جھنڈے نہ لگائے تو کیا کرے۔ وہ کسی اور کا مسلک ہوگا، وہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ جس کے عقیدے اور مسلک میں فطور ہے کہ جھنڈے لگانا کہاں سے جائز ہے، نبی کے نام پر چراغاں کرنا کہاں سے جائز ہے۔ مجھے تو کہہ لینے دیا جائے کہ مجھے اچھا لگا کہ جس نبی نے ہمارے خاطر راتوں رات روئے ہیں اور رب سلم امتی کی صدائیں لگا لیے ہیں، پھر اس امت کے لیے ہم اپنی جان کو قربان کر دیں، اس نبی کے لیے اپنی تن من دھن کو قربان کر دیں، یہ ہمارے لیے کم ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی تو فرماتے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ نہ کرے، اس مصطفیٰ کے عید میلاد نہ منائیں، پھر کہا یہ خرافات ہے، خرافات ہے۔ خرافات کے فتوے لگانے والے بہت سی چیز خرافات ہے، ایسی چیز کے کا مصطفیٰ کے زمانے میں ایک لمبی فہرست سوشل میڈیا پہ، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اتنے سال گزرا، ابو بکر صدیق نے منع کیا، عمر کے دور میں اتنا ہوا، عمر نے منع کیا، عمر نے میلاد منایا، عثمان نے میلاد منایا، علی نے میلاد منایا، تو تجھے پتہ نہیں انہوں نے میلاد منایا بس کوالٹی الگ تھی۔ میلاد منانے کا طریقہ یہ تھوڑو نا، جیسے زمانہ میں نے کہا پہلے زمانے میں برتھ ڈے منایا جاتا تھا، اب منانے کا طریقہ اگر کسی کو یاد کرے کہ فلاں کی پیدائش سے میرے ابا کا وصال ہو گیا، میرے ابا کی پیدائش ہوئی، چلو فاتحہ کر لیے۔ زمانہ ترقی کر دیا گیا، گھر گھر میں کیک ملنے لگا، اب تو گھر میں بننے لگا، بازار میں ملنے لگا، یار کتنا گھر میں بنائیں گے، 100 روپے 200 روپے کا کیک بنا کے کاٹ لیتے، برتھ ڈے بھی ہو جائے گا، بچے کھا بھی لیں گے، خوش ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا زمانہ ترقی کرتا گیا تو اب وہ چیز جو گھر میں کبھی نہیں ہوتا تھا وہ گھر میں ہونے لگا۔ یہ تو اپنوں کے گھر میں نہیں، جو مانتے اس کے گھر میں، جو نہیں مانتا اس کے بھی گھر میں، جو نہیں مانتا اس کے بھی گھر میں ہو رہا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا، مصطفیٰ کی تعریفیں بیان کرتے تھے، حضرت عمر کا زمانہ تھا، مصطفیٰ کی تعریفیں بیان کرتے تھے، نعت مصطفیٰ گنگناتے تھے، حضرت میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہم حلقہ ذکر کر رہے تھے، سرکار کا گزر ادھر سے ہوا، سرکار نے فرمایا کیا ہو رہا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ ہمارے درمیان آپ کو بھیجا ہے۔ میرے سرکار مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو محفل تم نے یہاں قائم کی ہو، اللہ فرشتوں میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے وہ اور دور تھا جو مسجد میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہ اور دور تھا کہ پہلے زمانے میں مسجد نبوی میں پتے لگے ہوئے تھے، اس میں نماز پڑھ رہے تھے، آج تو ایسیاں لگی ہوئی ہے، آج تو قدم قدم پر طرح طریقے سے جگہ جگہ پہ پانی کے جال لگے ہوئے ہیں، بانٹنے والا کھجوریں بانٹ رہا ہے، کوئی اور تبرک بانٹ رہا ہے۔ پتہ چلا دنیا جب ترقی کر جا رہی ہے، ترقی کا دور ترقی یافتہ کرتے جا رہی ہے تو نیا چیز ایجاد کرتے جا رہا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر میلاد کرتے تھے، صحابہ کے غلام ترقی یافتہ دور میں ادھر ادھر نکل کر بتائیں گے کہ مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، گلیوں کو بھی سجائیں گے، محلے کو بھی سجائیں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں کتنا
اتنا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ احسان ہے میرے مصطفیٰ کا، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی صحیح العقیدہ مذہب میں پیدا فرمایا۔ اللہ پر اسی لیے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سب خوشی منائیں گے۔ غم کس کو ہوگا؟ ابلیس کو۔ اب اس کو غم تو ہونا ہی ہے۔ مصطفیٰ کی آمد پر چیخ پڑا، کیسر و کسرا کے قلعے اکھڑ گئے، میرے مصطفیٰ کی آمد پر چیخ پڑا، یہاں ایسے نبی پیدا ہو گئے کہ اب میرا چلنے والا نہیں ہے۔ یا آپ ذرا سا بھی رب کے قریب ہوتے ہیں نا، اللہ کی رحمت کئی گنا آپ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ آمد ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اگر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا تک کی امت کو دیکھو، تھوڑی سی غلطی کرے عذاب، تھوڑا سا کچھ کرے اس کے اوپر عذاب، کبھی مینڈک کا عذاب تو کبھی خون کا عذاب، اس کے کوئی رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ اور آپ تو تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرتے ہیں، دوستوں سے ساتھ بیٹھ کر گناہ کرتے ہیں، کبھی چرس اور گانجا پی کر گناہ کرتے ہیں، کبھی عیاری اور مکاریوں کے دکانوں پر جا کر گناہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے؟ اسی لیے نہیں نازل ہوا، رب نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو راہزار جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب رحمت بن کر آئے تو پھر کلی طور پر اللہ نے عذاب کو بھی اٹھا لیا اور یہ کہہ دیا مرنے سے پہلے اگر آپ کی امت اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا خطا کار کہ دریا کے جھاگ کے برابر اگر اس کے گناہ ہو، سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہو، جب پیڑوں کے پتوں کے برابر بھی اس کے گناہ ہو، مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے میرے آقا کا۔ اس لیے نبی کی آمد کا تذکرہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ہم مصطفیٰ نان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالتے ہیں، بہت طویل ہے، جلوس نکالے اور جلوس نکالنا بھی چاہیے۔